دیکھیے آپ اس بہانے ان صحافیوں کو بھی یاد کریں گے جنہوں نے اس چراغ کو اس زمانے میں روشن کیا تھا۔ آپ تصور کیجئے آغا محمد باقر جس نے اردو میں صحافت کی بنیاد رکھی، اخبار نکالتا تھا، انگریزوں نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا جب اس کی پھانسی ہو رہی تھی، پھانسی دی جا رہی تھی۔ اس کا بیٹا محمد حسین آزاد آڈینس میں تھا سامنے، اشارے سے اس کو بتایا بھاگ جاؤ۔ محمد حسین آزاد بھاگتے بھاگتے لکھنؤ پہنچے اور کہاں گئے۔ اردو صحافت نے بڑا رول کیا ہے یہاں کی زندگی میں، اور حقیقت یہ ہے کہ صحافت اسی زبان میں ہوتی تھی۔ یوں تو اور بھی ریجنل لینگویجز تھیں، لیکن اردو نے جو کمال کیا، اردو نے جو یہاں کے لوگوں کی آواز کہاں سے کہاں تک پہنچائی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے اس میں اردو صحافت کا اتنا زیادہ حصہ ہے کہ اردو صحافت کو ہمیں آزادی کا مجاہد کہنا چاہیے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس میں سب ایڈیٹرز آئیں گے، اس میں وہ کاتب تک آئیں گے۔ ارے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں۔ اخبار کے دفتر میں کوئی جاتا تھا، وہ ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، اس سے پوچھتے کہتے تھے کہ آپ کے یہاں کوئی آدمی ہے؟ وہ کہتے تھے کیوں؟ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو لے آتے تھے پانی۔ اچھا آپ کے یہاں کتابت کون کرتا ہے؟ آپ بتائیے کوئی نقص ہے اس میں؟ مطلب وہ ایڈیٹر ہی نہیں، کاتب بھی ہوتا تھا، چپراسی بھی ہوتا تھا، مینیجر بھی ہوتا تھا، سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ اور ان سو مینی کیسز وہ رنر بھی ہوتا تھا، رپورٹر بھی خود ہی ہوتا تھا۔ اس طرح سے اردو والوں نے اس صحافت کے علم کو بالا رکھ دیا، بلند رکھ دیا، اس کو اونچا رکھ دیا، اور اب تک یہ قائم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زبان میں اتنی لچک بھی تھی، اس میں سنجیدہ مضامین بھی لکھے جاتے تھے، طنز کرنا ہوتا اس کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، رفع عامہ کے کاموں کا ذکر ہونا تھا تو وہ بھی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ جو 200 سالہ تقریبات جو ہو رہی ہیں اردو صحافت کی، اور کہنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کہاں سے لائیں گے آج جن کا آپ ذکر کریں گے، جن کا آپ ذکر سنیں گے۔ اسپیشلی ادبی صحافت نے تو زبان کو زندہ رکھا، ادب کو فروغ دیا، اور یہ اردو اخبار ہی ہے جس نے لوگوں کو پڑھنے پر آمادہ کیا اور لوگوں کو اردو سے قریب رکھا۔ پھر جب یہ ریڈیو آیا، اس کے بعد جب اب ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، اب تو اتنی ویب چینلز ہیں، اتنے لوگ، یعنی کتنے، ہمارے یہاں ایک مسعود صاحب ہیں وہ کشمیر لائف نکالتے ہیں، لیکن ویب چینل بھی ہے ان کی۔ گریٹر کشمیر ایک اخبار چھپتا ہے، اس کی بھی ایک ویب چینل ہے، کئی انٹرویوز ہمارے بھی ان لوگوں نے کیے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ خود تاریخ کا حصہ ہو رہے ہیں، تاریخ کا ایک باب بن رہے ہیں، تاریخ کا ایک ورق بن رہے ہیں۔ آگے چل کر کے لوگ آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ آپ میں تو ایک کمال یہ ہے کہ آپ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سننے کی بھی چیز ہیں، دیکھنے کی بھی چیز ہے، اور یہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس تحریک میں آپ شریک ہیں کہ اردو صحافت زندہ رہے گی۔ اگر اردو صحافت زندہ رہی تو سمجھ لیجئے کہ اردو کے بولنے والے، اردو کے پڑھنے والے وہ بھی زندہ ہیں، کیونکہ صحافت ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کسی سٹیج پہ مردہ یا جامد کہیں گے، ساکت کہیں گے۔ آل دا ٹائم، ہر وقت یہ حرکت میں رہتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہ نیک کام انجام دے رہے ہیں۔